یہ صرف ایک بائیکاٹ نہیں، یہ ایک آواز ہے ظلم کے خلاف۔ جب فلسطین کے معصوم بچے گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں، جب ماؤں کی آہوں سے آسماں رو رہا ہے، کیا ہم صرف تماشا دیکھتے رہیں گے؟ پاکستان میں ہر دل فلسطین کے ساتھ دھڑک رہا ہے، لیکن جذبات سے زیادہ ضرورت ہے عمل کی۔ آج وقت ہے اپنی شاپنگ لسٹ میں سے ان برانڈز کو نکالنے کا جو قتل عام میں شریک ہیں۔ کیا آپ جاننا نہیں چاہو گے کہ پاکستان میں آخر بائیکاٹ کیوں سٹارٹ ہوا؟ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر اچانک سے ایک زبردست حملہ کیا، جس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر فل سکیل ملٹری آپریشن لانچ کر دی۔ یہ آپریشن اتنا انٹینس تھا کہ دنیا بھر میں لوگ اس کے اوپر ریئیکٹ کرنے لگے، خاص طور پر مسلم کنٹریز میں۔ غزہ کے سیویلینز، ہاسپٹلز اور ریفیوجی کیمپس پر اٹیک ہوئے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے۔ اس بروٹلی کے خلاف پاکستان نے سوشل میڈیا پر سب سے پہلے آواز اٹھانی شروع کی۔ پاکستانی عوام نے 2023 کو خاموشی کے ساتھ بائیکاٹ موومنٹ کا آغاز کیا، جس میں ان برانڈز کو ٹارگٹ کیا گیا جو اسرائیل کی کمپنیز ہیں یا پھر اسرائیل کی کھلی حمایت کرتے ہیں، جیسے MC ڈونلڈز، کوکا کولا، اسٹاربکس اور KFC۔ یہ بائیکاٹ انیشلی پبلک لیول تک لمیٹڈ تھا، لیکن جب یہ ایشو وائرل ہوا تب 2024 کو حکومت پاکستان نے تحریک لبیک کے ساتھ مل کر ایک ایگریمنٹ سائن کیا، جس میں انہوں نے آفیشیلی ایک کمیٹی بنائی جس کا کام تھا ان برانڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو اسرائیل کو فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کمیٹی کے بننے کے بعد بائیکاٹ کو ایک آفیشیل شیپ مل گئی۔ بائیکاٹ کا اثر اس کے بعد مارکیٹ پر بھی بڑھنے لگا۔ کوکا کولا جیسی برانڈز میں 25% تک کمی آئی۔ یہ کمپین بیسیکلی ایک عوامی ریئیکشن تھا غزہ کے انوسنٹ سویلینز کے اوپر ہونے والی ظلم کے خلاف، جسے بعد میں حکومت نے بھی انڈورس کیا، اور آج بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس بائیکاٹ کا حصہ ہیں۔ بائیکاٹ کا اثر اصل میں تب نظر آیا جب لوگوں نے اسرائیلی کمپنیز سے چیزیں لینے بند کر دیا۔ ان میں سے سب سے بڑا نقصان کوکا کولا کو پہنچا۔ پاکستان میں صرف کوکا کولا کی سیل 22.9% تک گر گئی۔ پہلے جہاں یہ برانڈ ملین کی پروفٹس کما رہا تھا، بائیکاٹ کے بعد ان کا نیٹ انکم 61% تک گر گئی۔ اسی وجہ سے کوکا کولا کی شیئرز کی ویلیو بھی نیچے گر گئی اور انویسٹرز کو بھی بڑا نقصان ہوا۔ اچھا ہوا۔ اس کے بعد MC ڈونلڈز کی اسرائیلی فرنچائز نے اسرائیلی فوجیوں کو فری میلز دینا شروع کر دیا، تو لوگوں میں غصہ پھٹ گیا جیسے کوئی انڈا پھٹ گیا۔ اسی وجہ سے MC ڈونلڈز کو 1.5% تک گلوبل سیلز میں کمی محسوس ہوئی۔ یہ ان کی 4 سال کی سب سے بڑی ڈکلائن تھی۔ فرانس اور UK میں بھی 2.1% تک سیلز گری۔ ان کی نیٹ پروفٹ بھی 3% سے گر کر 2.3 بلین تک رہ گئی، جو ان کے لیے ایک وارننگ سگنل بن گیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتا ہے کہ بائیکاٹ میں صرف مسلم شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد KFC کو کون چھوڑنے والا تھا؟ KFC بھی بائیکاٹ کا نشانہ بنا۔ پاکستان کے مختلف شہروں جیسے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں لوگوں نے پروٹیسٹ کے دوران KFC کے ریسٹورنٹس پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ 170 سے زیادہ لوگ اس سلسلے میں گرفتار بھی ہوئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بائیکاٹ نے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ کمپنیز کے لیے فائنینشیل پریشر بھی کریٹ کر گیا۔ اگر آپ بھی فلسطین کے حق میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، تو سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیسے پہچانے کہ یہ پروڈکٹ اسرائیل کا ہے یا نہیں۔ اس کا جواب بھی ٹیکنالوجی کے پاس شاید موجود ہے۔ ایسے کچھ موبائل ایپس ہیں جو بارکوڈ اسکین کرنے کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اسرائیل کا ہے یا نہیں، یہ کس ملک کا ہے، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پروڈکٹ اسرائیلی کمپنی سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں۔ تو انہی میں سے ایک بیسٹ ایپ ہے نو تھینکس۔ یہ ایپ اسپیشلی اس کام کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس ایپ کے اندر آپ سمپلی کسی بھی پروڈکٹ کی بارکوڈ کو اسکین کریں گے، اسکین کرنے کے بعد یہ ایپ آپ کو بتا دے گا کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے یا نہیں، اور اس کے اندر شاید بہت سارے پروڈکٹس کی لسٹ بھی ہیں اسرائیلی۔ اس ایپ کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ آف لائن بھی چلتی ہے۔ اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہاں جا کے آپ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور بائیکاٹ کو صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک عمل بنائیں۔